کسی بھی سیاسی پارٹی کے آنے یا جانے سے ملک کی اکانومی، ملک کی ترقی کا پہیہ نہیں روکنا چاہیے۔ آرمی چیف صاحب کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے اور اس بیٹھک میں کیا چیزوں کے بارے میں جو وہ امپورٹنٹلی مینشن کر کے جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی؟ میں نے ان سے یہ کہا کہ سر ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے جب تک چارٹر آف اکانومی سائن نہیں ہوتی۔ الیکشنز کے حوالے سے سوال کیا تو آرمی چیف کا کیا رد عمل تھا؟ بہت خوبصورت سی مسکراہٹ دی انہوں نے مجھے۔ آنے والے وقت میں کوئی آئیڈیا ہے کہ ڈالر کہاں تک آئے گا اور اس کا اس ریورس گیئر کو جو ہے وہ بریک لگ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ ڈالر کی نئی قیمت یہاں تک رک گئی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر انفلیشن کم ہو، ہمارے ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ کم ہو، بجلی گیس کی پرائسز کم ہو، تو ہمیں اپنی کرنسی کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں علی مراد۔ ناظرین، پاکستان میں ڈالرز کی قیمت بڑھتی جا رہی تھی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے لاہور اور کراچی کے تاجروں سے ایک بڑی بیٹھک کی اور اس کے بعد ڈالر کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگا۔ میرے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس بیٹھک میں کیا گفتگو ہوئی کہ جس کی وجہ سے ڈالرز کی جو قیمتیں ہیں وہ ریورس گیئر میں لگ گئیں۔ انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو ڈالر اور روپی کی جو پیرٹی کے متعلق سوال ہے وہ میں نے کیا، اور میں نے چیف آف دا آرمی اسٹاف سے یہ کہا کہ سر آپ کی انوالومنٹ انٹر بینک کے ریٹ کے اور اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس کو برابر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ 2 روز کے بعد کیا ہوا پتہ نہیں، پر اس وقت آج کی تاریخ میں آپ کا اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ انٹر بینک سے سستا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری جتنے بھی مسائل ہیں اس کی وجہ ڈیویلویشن آف دا کرنسی ہے، ہمیں اپنی کرنسی کو اسٹرانگ کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فارن ریزروز کو بڑھانا چاہتے ہیں، جو کہ پچھلے سال میں $5 بلین ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانیوں نے بھی کم بھیجے، اور اسی لیے کم بھیجے کہ انہوں نے اوریجنل سورس سے اسٹیٹ بینک میں وہ پیسے نہیں بھیجے، انہوں نے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجے کیونکہ ہنڈی کا ریٹ بہت زیادہ تھا۔ اگر ہم اپنے ریزروز کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر انفلیشن کم ہو، ہمارے ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ کم ہو، ہمارے ملک کے اندر پرائس آف یوٹیلیٹیز، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر عوام کا جو غریب کا رہنا اس وقت مشکل ہو گیا ہے وہ بہتر ہو، بجلی گیس کی پرائسز کم ہو، تو ہمیں اپنی کرنسی کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر تمام چیزیں ہیں، ہم نے کیا آگے لے کر چلنا ہے ملک کو۔ سر، ڈالر کی جو قیمتیں بڑھتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسمگلنگ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، تو اس اسمگلنگ کے بارے میں بتائیں اور گرے مارکیٹ کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، جو آپ کی کرنسی افیکٹ ہوتی ہے اور جو روپی اور ڈالر کی پیرٹی ہوتی ہے وہ 2-3 چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو آپ کے ایکسپورٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، دوسرا آپ کی امپورٹس پہ۔ نارملی ہماری ایکسپورٹس کم رہتی ہیں اور ہماری امپورٹس زیادہ رہتی ہیں۔ ہمارے جو فارن ایکسپیٹریٹس ہیں وہ جو ہمارے ملک کے اندر ڈالرز بھیجتے ہیں اس پہ بہت بڑا ہمارا انحصار رہتا ہے، اور جو FDI آتا ہے۔ اب الٹیمیٹلی چونکہ ہماری اکانومی 3 ٹائمز ڈاکومنٹڈ سے جو گرے اکانومی ہے وہ زیادہ ہے، تو جب تک ہم اس کو کم نہیں کریں گے، ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا، لوگ اپنی ریٹرنز کو فائل نہیں کریں گے، تب تک یہ ڈفرینس کا کم ہونا ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسمگلنگ، جی بالکل، اسمگلنگ ہی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی امپورٹس کو کم کیا ہوا ہے، اور ہم نے چونکہ اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے، اپنے ڈالر کے ریٹ کو ہم نے مستحکم کرنا ہے، تو ہم نے امپورٹس کو روک دیا۔ جب امپورٹس کو روک دیا تو وہاں پر آپ کی اسمگلنگ سٹارٹ ہو گئی۔ اسمگلنگ کیسے کی جاتی ہے؟ ڈیجیٹلائز طریقے سے ہوتی ہے یا کیش کی صورت میں جو ہے وہ کہیں جو ٹرانسفر کی جاتی ہے؟ دیکھیں، کیش کی صورت میں بھی جاتا ہے، اور آپ کے دبئی بھی جاتے ہیں ڈالرز۔ ایوری بڈی نوز کہ آپ کی جو ان آفیشیل مینز ہیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، لیکن جی بات یہ ہے کہ پہلے کیا ہوا اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ آج اور آنے والے کل کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے امپلیمنٹیشن رہی اور اسی طرح سے ہماری فیسیلیٹیشن رہی عوام کے ساتھ، تو ہم ضرور اپنے اکانومی کے پہیے کو واپس لے آئیں گے۔ آرمی چیف صاحب کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے اور اس بیٹھک میں کیا چیزوں کے بارے میں جو وہ امپورٹنٹلی مینشن کر کے جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی کہ ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے معیشت کو مزید بہتر کرنا ہے؟ دیکھیں، میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں نے جو 5 پوائنٹس اٹھائے، میں نے ایک تو یہ انٹر بینک کا اور اوپن مارکیٹ کے ڈالر کے ریٹ کے ڈفرینس کی بات کی، میں نے گرے اکانومی اور وائٹ اکانومی کے ڈفرینس کی بات کی کہ وہ 3 ٹائمز زیادہ ہے، اس کو اندر لانا چاہیے۔ میں نے یہ ضرور بات کی کہ آپ ٹاسک فورسز جو آپ بات کر رہے ہیں، ہماری
ٹاسک فورس بزنس کمیونٹی کے ساتھ بنائیں تاکہ ہمارے جو ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، جو سلوشنز ہم دیتے ہیں وہ وہاں پر آ جائیں. بجلی کے بل کی ضرور بات کی کہ بجلی کے بل اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کا وہ بجلی کے بلوں کا ہے. تو آپ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹس کو کم کریں اور جو ٹیکسز ہیں اس کو آگے لے جائیں سردیوں میں تاکہ امیجیٹ ہم عوام کو ریلیف دے سکیں. اور ایک جو سب سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جس پہ مجھ پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، میں نے ان سے یہ کہا کہ سر ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے جب تک چارٹر آف اکانومی سائن نہیں ہوتی. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ بٹھائیے اور ان سے چارٹر آف اکانومی سائن کرائیے تاکہ وہ ہمیں اگلے 15 سے 20 سال کا لائحہ عمل دیں. کسی بھی سیاسی پارٹی کے آنے یا جانے سے ملک کی اکانومی، ملک کی ترقی کا پہیہ نہیں روکنا چاہیے. جب الیکشنز کے حوالے سے سوال کیا تو آرمی چیف کا کیا رد عمل تھا؟ بہت خوبصورت سی مسکراہٹ دی انہوں نے مجھے. کوئی جواب نہیں دیا؟ بتا تو رہا ہوں، مسکراہٹ دی. اس پر مزید کوئی اس کے بعد لائحہ عمل انہوں نے؟ وہ تمام پوائنٹس سب کے نوٹ کر رہے تھے. ہماری 3.5 سے 4 گھنٹے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ جہاں پاکستان کے کو نقصان پہنچانے، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے مسائل کی بات آتی تھی، وہ گرمی بھی کھا جاتے تھے، وہ غصہ بھی کھا جاتے تھے، وہ آیات کا بھی ریفرنس دے رہے تھے، ترجمے بھی کر رہے تھے، ان کی تشریح بھی کر رہے تھے، وہ اردو میں بھی بات کر رہے تھے، وہ پنجابی میں بھی بات کر رہے تھے، وہ انگلش میں بھی بات کر رہے تھے. بالکل ریلیکسڈ ماحول تھا، کمفرٹیبل ماحول تھا. ہر ایک نے تب تک بات کی جب تک وہ کرنا چاہتا تھا، کسی نے ہمیں روکا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایک ایجنڈا بھی اس دن کا تھا وہ SIFC کا تھا. وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ SIFC اس ملک کے اندر جو ہماری انویسٹمنٹ آ رہی ہے $100 بلین کی ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ، تو وہ نہ صرف فارنرز کے لیے ہے، وہ ہمارے لوکلز کے لیے بھی ہے. تو سب کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم اور جو ایک بات وہ بار بار کر رہے تھے کہ ہمیں ہوپ کو نہیں چھوڑنا. مشکل وقت ہے، اکٹھے رہیے، صبر کا دامن نہ چھوڑیے. بالکل صبر، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو وہ صبر کا لفظ کہہ رہے تھے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ہوپ کا دامن نہ چھوڑیں. آپ اپنے ملک کے اوپر آپ اس پہ یہاں پر اعتماد کریں، انشاءاللہ حالات بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. سر، آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے اور ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہے کہ ہم جو ہے ڈالر کی اسمگلنگ کے حوالے سے بھی جو اقدامات کریں گے. اس صرف سٹیٹمنٹ کی بہاف پہ جو ہے وہ ڈالرز کی جو ہے وہ ریشو جو ہے وہ قیمت کے اعتبار سے وہ کافی زیادہ کم ہوتا ہے. تو آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اقدامات کیے جائیں گے تب مزید کم ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے، انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے. دیکھیں، کئی لاکھ ٹن چینی پکڑی گئی ہے، کئی لاکھ ٹن کھاد پکڑی گئی ہے، 24,000 تولہ سونا نیچے آ گیا ہے. آپ کی انٹر بینک اور جو اوپن مارکیٹ ہے اس کا ڈفرینس ختم ہو گیا ہے، کئی چوری کی لائنیں پکڑی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ضرورت تھی، ہمیں اپنے سسٹمز کو کریکٹ کرنا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ دیکھیں، ہمیں اپنے آپ کو ضرور کریکٹ کرنا ہے. اگر میں بھی آج کریکٹ ہو جاتا ہوں اور ہم 10 میں ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بن جائیں گے اور ہم پاکستان کو بچا لیں گے. سر، ایسا کیا کوئی اقدام یا کوئی ایسا انہوں نے کوئی آرڈر دیا آرمی چیف نے کہ اس میٹنگ کے بعد دیکھا گیا کہ اسٹیٹ بینک میں ایک لمبی قطار لگی ڈالرز جمع کروانے کی؟ یہ کیا چکر تھا؟ دیکھیں، الٹیمیٹلی لوگوں کو یہ سمجھ تھی کہ کوئی نہیں بچے گا اور سب پڑے جائیں گے. تو سو وی ہیو ٹو کریکٹ اوور سیلفس. ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. دیکھیں، ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا، بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میرا بھی میسج ہے کہ جس کے پاس انڈاکومنٹڈ ڈالرز ہیں وہ اسٹیٹ کو واپس کر دیں. کرائیٹیریا کیا ہے؟ کوئی اسپیسیفک کوئی کرائیٹیریا بتائیں اگر ڈالرز سبمٹ کوئی کروانا چاہ رہا ہے وہاں پہ. الٹیمیٹلی ابھی تو جس کے پاس فارن کرنسی ہے، جس کے پاس کرنسی ڈاکومنٹڈ ہے، اس کی ویلتھ میں شو ہے، وہ تو پھر الٹیمیٹلی اس کا ایک فارمل پروسیجر ہوگا. لیکن جس کی اکانومی میں جو ڈاکومنٹ نہیں ہے اور انڈاکومنٹڈ ہیں اس کے ڈالرز، تو وہ تو اوپن مارکیٹ میں جائیں گے. اور الٹیمیٹلی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. جب آپ کے ڈیمانڈ اور سپلائی کی ریشو کو دیکھ کے کرنا ہے. جب سپلائی زیادہ ہو جائے گی ڈالرز کی تو الٹیمیٹلی وہ ڈالر کی پرائس نیچے آ جائے گی اور آپ کا روپی اسٹرانگ ہو جائے گا. آنے والے وقت میں کوئی آئیڈیا ہے کہ ڈالر کہاں تک آئے گا اور اس کا اس ریورس گیئر کو جو ہے وہ بریک لگ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ ڈالر کی نئی قیمت یہاں تک رک گئی ہے؟ اگر آپ میری ذاتی رائے لیں تو میں تو چاہتا ہوں کہ ڈالر اور اس کی روپی کی پیرٹی 150 پہ ہونی چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنی انڈسٹری کو لگانا ہے، اس ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، اس ملک کے اندر ہم نے امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جانا ہے، اس ملک کی طرف ہم نے بہتر جاب اپرچونیٹیز دینی ہے، تو ہمارے ملک کا کرنسی کا اسٹرانگ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم ایکسپورٹس کو نہیں بڑھا رہے.
لیکن ہم امپورٹس کو ضرور کم کر سکتے ہیں, ہم اپنی انڈسٹری کو چلا سکتے ہیں. آپ اپنی بجلی یوٹیلیٹیز کی پرائسز کو, آپ تب تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کریں گے جب تک آپ کی پرائس آف یوٹیلیٹیز اور آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کمپیٹیبل نہیں ہوگی باقی ممالک کے ساتھ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر ہم صرف اس کو پکڑ لیں, کرنسی کو, اور اس سے ریلیونٹ تمام چیزوں کو ہم کریکٹ کرتے چلیں, تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ میں تو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان از گوئنگ ٹو ٹیک آف انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. میرے ساتھ کاشف انور صاحب موجود ہیں جو لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کی گفتگو آپ نے سنی اور آرمی چیف کے ساتھ تاجروں کی جو ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی اس کی اندر کی کہانی ان کی زبانی ہم نے جانی, اور آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ڈالر مزید کتنا جو ہے اس کا جو ریٹ ہے کم ہوگا پاکستان میں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی مراد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.